السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی فیصل آباد سے فرحین نے بھیجی ہے۔ کہانی پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے کہانی کو فرحین کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ہمارے دادا ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ میں اپنے دادا کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بہن بھائی اور تھے، لیکن دادا کو مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ میرے دادا ایک چھپی ہوئی روحانی شخصیت تھے۔ مجھے اس کا اندازہ اپنے باشعور ہونے کے بعد ہوا۔ میرے ذہن کے دریچوں پر بہت سی ایسی باتیں نقش تھیں۔ جب بعد میں نے ان کی کڑیاں جوڑی تو مجھے بہت کچھ سمجھ آتا گیا۔ دادا کا کمرہ گھر کے سب سے آخری حصے میں تھا، جس کا دروازہ باہر گلی میں بھی کھلتا تھا۔ ایک طرح سے وہ بیٹھک تھی جہاں سے دادا کے ملنے والے آیا کرتے تھے۔ جب ان کے مہمان آتے تو کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ مجھے بھی۔ ہمارا گھر بڑا لیکن پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ اٹیچ باتھ نہیں تھے، بڑا سا صحن تھا۔ اس صحن میں غسل خانہ اور باتھ روم علیحدہ علیحدہ تھے۔ صحن میں ہی کیاری بنی ہوئی تھی جہاں درخت اور پودے لگے تھے۔ اس گھر میں اور میرے 2 بہن بھائی، امی ابو، دادا اور عالم آپا رہا کرتے تھے۔ عالم آپا دادی کی بڑی بہن تھی۔ ہم بہن بھائی اپنے امی ابو سے زیادہ عالم آپا سے اٹیچ تھے۔ گھر میں اکثر دن کے کسی بھی حصے میں بڑی پیاری سی خوشبو پھیل جاتی۔ اس خوشبو کے بارے میں ہمیں عالم آپا نے یہی بتایا تھا کہ خوشبو آئے تو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، چیزوں کا گزر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی اس کے عادی ہو گئے۔ جب بھی ایسی خوشبو آتی ہم بچے الرٹ ہو جاتے، آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب وہ اپنا پھیرا لگا کر چلی جاتی تو پھر سے کھیل میں مگن ہو جاتے۔ یہ تو تھی خوشبو والی بات، لیکن ایک اور چیز بھی ہم نے محسوس کی۔ گھر میں ہلچل سی رہتی ہے، ایسا گمان ہوتا جیسے کوئی گزر گیا ہے۔ واضح لگتا تھا دروازے کی چٹخنی گر جاتی، برتن کھڑکانے کی آواز سنائی دیتی، لیکن کوئی ہوتا نہیں تھا۔ ہاں یہ تھا کہ کھلا صحن ہونے کی وجہ سے بلے اور بلیاں ہمارے صحن میں کود کر آ جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ بلکہ ایک سفید اور بھورے رنگ کا بلا اور سفید بلی تو لگتا تھا ہمارے گھر ہی کے رہائشی ہیں۔ کبھی تو روز صحن کی دیوار پر بیٹھے دکھتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا چند دن کے لیے غائب بھی ہو جاتے۔ وہ کہاں سے آتے اور کہاں جاتے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں اس وقت 4تھی جماعت میں تھی۔ اسکول کی چھٹیاں پڑی تو میں نے پاس پڑوس کے بچوں کو گھر پر کھیلنے کو بلا لیا۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ تقریباً ہم 6-7 بچے تھے۔ ہم لوگ صحن میں بھاگنے دوڑنے میں لگے تھے۔ کب مغرب کا وقت سر پر آ پہنچا پتہ ہی نہ چلا۔ کھیلتے کھیلتے مجھے ایسا لگا کہ پیپل کے درخت پر کوئی رسی سی جھول رہی ہے۔ گردن اٹھا کر درخت پر نظر ڈالی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بڑا سا کالے رنگ کا بلا نما وہ انسان تھا۔ اس کی بڑی موٹی لمبی سی دم تھی جو لٹک رہی تھی۔ وہ ہمیں گھورنے میں لگا تھا۔ میں بہت بری طرح ڈر گئی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں اس طرح چیخی کہ دادا جو مغرب کے لیے وضو کرنے آ رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ میرے چیخنے سے وہ چیز جو میں نے دیکھی تھی وہ غائب ہو گئی۔ سارا گھر میرے سر پر پہنچ گیا۔ بچے بھی ایک طرف سہمے کھڑے تھے۔ دادا نے ہی سب سے پہلے آ کر مجھے تھاما، پیار کیا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے روتے ہوئے بتایا، دادا وہاں کچھ تھا۔ میرے اشارے پر دادا نے اس طرف دیکھا۔ امی کو یہ کہا، فری کو اندر لے جاؤ۔ دادا نے سارے بچوں کو بھی ان کے گھر بھیج دیا۔ ہم اندر آ گئے۔ ابھی ہم کمرے میں بھی نہیں پہنچے تھے، باقاعدہ دادا کے زور سے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ میں تو اور ڈر گئی۔ عالم آپا تو پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ جب بچوں نے انہیں جا کر بتایا تو وہ بھی بھاگی بھاگی چلی آئیں۔ ان کو دیکھ کر بس میں ان سے لپٹ گئی، ان کو ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے مجھے پڑھ پڑھ کر دم کیا
اور پھر دادا نے بھی مجھے خاص زعفران سے لکھا حفاظتی نقش پہنایا جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ دادا وہ فی سبیل اللہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ کب میں آپا سے لپٹے ہوئے سو گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ ویسے بھی ہم بچے ان کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ چونکہ میں جلدی سو گئی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بیچ رات میں میری آنکھ کھل گئی۔ عالم آپا بستر پر نہیں تھی، دونوں بہن بھائی دوسرے بستر پر بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے باہر سے آپا کی باتوں کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں نہیں ڈری۔ کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ بھوک مجھے بہت زور کی لگی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر باہر گئی اور دروازے میں ہی رک گئی۔ آپا دادا پر بہت خفا ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ریاض آج جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، تم ان معاملوں کو فوراً ختم کرو۔ کیا تم کو سبق نہیں ملا؟ اس سے پہلے کہ دادا کچھ کہتے ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ارے فری اڑ گئی آپا۔ وہ فوراً میرے پاس آئی۔ مجھے بھوک لگی ہے یہ جانتے ہی وہ رات کے اس پہر میٹھا پراٹھا میرے لیے بنا کر لائیں اور اپنے ہاتھ سے کھلایا بھی۔ دادا تو پھر سونے چلے گئے۔ صبح تک تو میں حشاش بشاش ہو کر اسکول بھی چلی گئی۔ یہ میرے بڑوں کے دم درود اور دعاؤں کا کرم تھا کہ مجھ پر کوئی بھی منفی اثر نہ ہوا، ورنہ ایسے کوئی چیز دکھ جائے تو دنوں تک بخار اور خوف پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد ہمارے گھر والے وہ بلا اور بلی، انہوں نے تو جیسے کئی دن تک ہمارے صحن کی دیوار پر ڈیرا ڈال لیا، جیسے ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہو۔ جس دن میں نے وہ ہیبت ناک بلا نما انسان دیکھا تھا، اس دن یہ بلا بلی صبح سے آئے ہی نہیں تھے۔ ایک بات یہ بھی بہت عجیب تھی، ہم ان کو کچھ بھی کھانے کو دیتے تو وہ دوسرے جانوروں کی طرح لپک کر کھانے نہیں آتے تھے، بلکہ بس خاموشی سے دیکھتے رہتے، اور جب ہم ادھر ادھر ہو جاتے تو وہ کھانا غائب ہو جاتا۔ وقت گزرا، میں اس بچپن والے واقعے کو بھول بھی گئی۔ میں اب 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ معمولات وہی تھے، کبھی خوشبو آنا، وہی سرسراہٹیں، آوازیں، وہی بلا بلی کا آنا، اور پھر کئی دن کے لیے غائب بھی ہو جانا۔ مجھے دادا اور عالم آپا کی کچھ رنجشیں محسوس ہوتی تھی۔ دادا کے پاس وہی مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ اب میں بھی سمجھدار ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ ہمارے گھر میں نارمل سے ہٹ کر چیزیں ہیں۔ دادا روحانی علاج کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس دور دور سے آتے ہیں، اور عالم آپا اس کو پسند نہیں کرتی۔ کبھی کبھی میں نے ان کی اور دادا کی جو باتیں سنی، اس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ عالم آپا کی ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر دادا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال بھی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوا، اور ہمارے گھر سے جیسے وہ سارے معاملات دادا کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ دادا کے بعد آپا بہت اداس رہنے لگی۔ پھر ایک دن میرے بے حد اصرار پر عالم آپا نے مجھے وہ سب کچھ بتایا کہ کیا معاملات تھے۔ عالم آپا اور دادا کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی۔ عالم آپا سال بعد بیوہ ہو کر واپس گھر آ گئی۔ سال بعد ہی میرے ابو اس دنیا میں آ گئے۔ دادا دادی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہماری دادی تھی بھی بہت خوبصورت۔ میرے ابو کی پیدائش پر دادی کو نہ جانے کیا ہو گیا، گمسم سی رہنے لگی۔ ابو کو سال تک عالم آپا نے ہی سنبھالا، علاج بھی کروایا، لیکن اندازہ ہوا ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، ان پر کوئی اثر ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت بگڑتی گئی، کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی اور کبھی بستر سے لگ جاتی۔ دادا نے اپنے طور پر بھی روحانی علاج کرنا چاہا، لیکن معاملہ سنگین تھا۔ صحیح علاج کرنے والے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اور پھر دادی کے ہاں پھر سے نئے مہمان کی آمد کا سلسلہ ہوا۔ عالم آپا نے بتایا وہ بہت کٹھن دن تھے۔ ابو چھوٹے تھے اور دادی کی اتنی بری حالت تھی، وہ خود کو نقصان پہنچانے لگ گئے۔ ان کو باندھ کر رکھنا پڑتا، کئی کئی راتیں جاگ کر گزرتی۔ دادا ان کو صحیح کرنے کے چکر میں نہ جانے کن کن عاملوں کے پاس جانے لگے۔ کسی جگہ سے علاج کروایا تو اس نے کہا بچہ ہو جائے گا،
تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آخرکار وہ دن آیا، وہ ایک طوفانی رات تھی جب وہ بچہ پیدا ہوا۔ بچہ بہت پیارا تھا۔ دادی ان دنوں ٹھیک ہو گئی تھی، دادا بھی خوش ہو گئے۔ دادی تو بس سوتی رہتی، لیکن عالم آپا کو نہ جانے کیوں شک تھا کہ بچے میں کوئی مسئلہ ہے۔ وہ ابو کو ہر وقت ساتھ رکھتی تھی، اور چھٹی والے دن عالم آپا کا شک سچ ہو گیا۔ دادا بچے کے بال اتروا کر آئے، عالم آپا کو نہلانے کو دیا، عقیقے کے بکرے لینے چلے گئے۔ دادی سو رہی تھی۔ آپا نے اس بچے کو پاؤں پر لٹا کر نہلایا۔ عجیب بات تھی کہ وہ رویا نہیں، بلکہ آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو جب نہلاتی وہ یہی کرتا۔ یہی بات تو ان کو عجیب لگتی تھی۔ دادا نہیں مانتے تھے۔ وہ نارملی بھی نہیں روتا تھا، بس کسمساتا تھا۔ جب وہ اس کو اٹھا کر اندر لانے لگی تو وہ بے انتہا وزنی ہو گیا، اتنا کہ ان کے بازو شل ہونے لگا۔ غسل خانے سے لے کر وہ بہت مشکل سے اس کو کمرے تک لائیں اور لا کر دادی کے پاس بستر پر پھینکنے والے انداز میں ڈال دیا۔ وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ بچہ ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جو بہت عجیب تھی۔ عالم آپا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ابو کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دادا آئے تو انہوں نے دروازہ کھولا، ساری بات بتائی۔ جب دادا اور آپا وہاں کمرے میں گئے تو بچہ بے خبر سو رہا تھا۔ ماں بیٹا دونوں نیند میں گم تھے۔ دادا نے آپا کی بات کا یقین نہیں کیا۔ ان کو لگا ان کو وہم ہوا ہے۔ اصل میں وہ دادی سے بہت محبت کرتے تھے، بس وہ خود کو تسلی دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، جبکہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ عقیقہ کیا گیا، گوشت بانٹا گیا۔ آپا نے کلیجی بھوننے کے لیے دھو کر رکھ دی۔ ان کو بہت زیادہ دھڑکا لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ چکی تھی صبح ہی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں گی۔ دادا تو عاملوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ابو کے رونے کی آواز پر وہ کمرے میں چلی گئیں، اور تھوڑی دیر بعد جب آ کر دیکھا تو پوری کلیجی غائب تھی جو انہوں نے ڈھک کر رکھی تھی۔ کسی بلنی کے آنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ اس بچے نے ہی کیا ہے، لیکن انہوں نے چپ سادھ لی۔ ان کو ڈر تھا اگر وہ زیادہ کچھ کہیں گی تو وہ ابو کو نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے دوسری ہنڈیاں تیار کی۔ دادا نے کہا بھی کلیجی نہیں پکائی؟ ان کو یہی جواب دیا، وہ بانٹ دی۔ ابھی وہ دادا کو بھی کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ وہ طے کر چکی تھی صبح دادا کے کام پر جانے کے بعد وہ سب سے پہلے مولوی صاحب کے پاس جائیں گی۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس رات پھر طوفانی بارش ہوئی اور صبح وہ بچہ مردہ تھا۔ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اور پھر جو دادی کی حالت بگڑی تو کوئی دوا کوئی علاج کام نہ آیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آپا مولوی صاحب کو بھی لے آئے۔ ان کے دم سے ان کو کچھ سکون ملا، اور اسی شام ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلے تو دادا بہت خائف ہوئے۔ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا عامر کے علاج سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا، اور مولوی صاحب نے جو دم کیا اس سے کچھ الٹا ہو گیا۔ آپا تو بالکل اکیلی پڑ گئی تھی، سارا دن روتی رہتی۔ آخرکار وقت کے ساتھ دادا کو بہت کچھ سمجھ آیا۔ ایک صاحب علم روحانی شخصیت کی نگرانی میں وہ دین سے جڑے اور لوگوں کی بھلائی کرنے لگے۔ انہوں نے آپا سے معافی بھی مانگی۔ آپا نے بتایا وہ جنات تھے جو ہمارے گھر بلا بلی کی شکل میں آتے تھے، بلکہ دادا نے کچھ ہندو جنات کو بھی مسلمان کیا تھا۔ ہمارے گھر میں جو بھی چیزیں تھیں وہ اچھی ہی چیزیں تھیں۔ اس دن جو میں نے دیکھا وہ اچھی چیز نہیں تھی، لیکن پھر ایسا کچھ نہ ہوا۔ آپا چاہتی تھی دادا یہ سب چھوڑ دیں۔ یہ ہوتا تو جوکھم کا کام ہی ہے۔ کسی کا علاج کرو تو خود کے معاملات بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ بس یہ ان کا خیال تھا، لیکن دادا کے انتقال پر ہم نے دیکھا بہت لوگ تھے جو دادا کو دعائیں دے رہے تھے۔ صرف دادا کے سوئم تک 300 قرآن جمع ہوئے جو ان کو بخشے گئے۔ ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے۔ لوگ آتے اور بتا جاتے ہمارے اتنے قرآن شامل کر لیں، ہم کر لیتے۔ آج عالم آپا بھی اس دنیا میں نہیں ہے،
ان کو یہی افسوس ہوتا تھا، ان کو دادا سے خفا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں آج اچھی جگہ پر ہی ہوں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ دنیا میں نیکیاں ہی سمیٹی ہیں۔